اب قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یاسر هل فی ذالک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے شفع کی، قسم ہے وتر کی، قسم ہے اس رات کی جو ڈھل جائے۔ کیا ان قسموں میں ارباب حجر کے لیے، ارباب عقل کے لیے کوئی عبرت ہے یا نہیں ہے؟ خود جھنجھوڑ رہا ہے پروردگار ان قسموں کو کھا کر۔ توجہ ہے؟ اب ذرا سی بات دوسرے انداز سے شروع ہوگی۔ کس لیے پروردگار یہ اسلوب اختیار فرما رہا ہے کہ انسان کی عقل بیدار ہو جائے، انسان بیدار ہو جائے؟ اس لیے کہ خود اس اسلوب میں بڑی تہداری ہے۔ اگر سادہ سی بات ہوتی تو اس انداز سے جھنجھوڑا نہ جاتا۔ معنی ہے کہ یہاں پہ تہدار گفتگو ہے۔ ایک لفظ فجر، والفجر، فجر کی قسم، جیسے اس سے پہلے میں نے گفتگو کی کہ سورہ عصر میں قسم کھائی گئی والعصر، عصر کی قسم، کتنے معنی ہیں عصر کے؟ اسی طرح صورتحال یہ کہ والفجر، یہ فجر کی قسم کھائی گئی، کتنے معنی ہیں فجر کے؟ فجر کے کتنے معنی ہیں؟ اگر صرف ایک معنی لے لیے جائیں، پاؤں پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا، یہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہوتی ہے، جس کے بعد نماز فجر واجب ہوتی ہے۔ فجر بہت حسین ہے، فجر کا اپنا حسن ہے، صبح کی اپنی زیبائی ہے، اپنی جاذبیت ہے، اپنی دل آویزی ہے، اپنی دل نشینی ہے، اپنا حسن ہے، اپنا کمال ہے، اپنا جمال ہے، اپنا جلال ہے۔ مگر اس اور کیا جمال و جلال ہے، جو لوگ سحر خیز ہیں وہ اس لذت سے آشنا ہیں۔ یہ سحر روز نمودار ہوتی ہے لیکن کبھی مقرر معلوم نہیں ہوتی۔ روز سحر نمودار ہوتی ہے مگر مقرر معلوم نہیں ہوتی۔ روز طلوع ہوتا ہے آفتاب مگر ہر روز کا آفتاب نیا معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں صبح کی سیر کے لیے، کبھی وہ صبح سے اکتائے ہیں؟ کوئی ایسے ہی بیمار ذہن کا ہوگا یا بیمار دل کا جو اکتانے والا ہوگا۔ ہر صبح تازہ ہوتی ہے، ہر فجر تازہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے۔ وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے۔ فجر اپنی جگہ ہے، اس فجر کی قسم کھائی گئی، لیکن کیا صرف یہی یہ جو کائناتی اور کونیاتی مظہر ہے اسی کی قسم کھائی گئی ہے، یا اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے؟ اگر یہ بحث شروع ہو جائے کہ اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے تو پھر کون سی فجر مراد ہے؟ فجر ازل مراد ہے، جب سب سے پہلی بار لب مشیت سے حرف کن ادا ہوا اور سلسلہ زمان و مکان کا شروع ہوا، جب عدم کی تاریکی چھٹی اور وجود کی روشنی ظاہر ہوئی، کیا وہ فجر مراد ہے؟ اس لیے کہ اس فجر اور اس فجر میں معلوم ہے کتنا فرق ہے۔ اب آ رہی ہے دقیق بحث۔ یہ جو فجر ہوتی ہے روزانہ، یہ اس زمین کے، اس سورج کے سامنے رقص بسمل کی ایک ادا ہوتی ہے۔ یہ سورج ہے اور اس کے سامنے یہ زمین ہے اور یہ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے۔ یہ اس کی جو گردش ہے، یہ جو اس کی ادائے ناز ہے، اس میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جسے ہم فجر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہی ہے نا، یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، نصف شب، نصف روز، سب
لمحات ہیں، لیکن وہ لمحات کون سے ہیں؟ زمین گردش کر رہی ہے اور یہ لمحے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فجر اس زمین کی گردش کے نتیجے میں ہے، اس سورج کے مقابلے میں۔ اگر وہ فجر مراد لی جائے جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جب عدم کی تاریکی چھٹی اور نور وجود ظاہر ہوا، تو اس وقت تو نہ ابھی سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے۔ ٹھیک ہے، توجہ ساتھ ساتھ رہیے گا، اب بحث دقیق ہو گئی نا۔ اگر صرف اسی فجر کی قسم کھائی جاتی، یہ جو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر اتنا جھنجھوڑنے کی کیا بات تھی کہ عقل والوں کے لیے اس میں کوئی عبرت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ہے، مگر اس کے پیچھے اور بھی حقائق ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا بیان تہدار ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ایک وہ فجر ہے اور ایک یہ فجر ہے جو روزانہ نمودار ہوتی ہے۔ اس فجر اور اس فجر میں درمیان میں اور کئی فجر ہیں۔ تخلیق کائنات کے مرحلے، جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا، یہ بیان انجیل و تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تو ہر یوم کی کوئی نہ کوئی فجر ہوگی۔ ہمارے ذہین نوجوانوں کے لیے توجہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا ہر دن کی فجر ہوتی ہے، ہر یوم، یوم یعنی دن، ہر دن کی فجر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کائنات کو خلق فرمایا ہے 6 دنوں میں، قرآن میں فی 6 ایام، تو ہر یوم کی فجر ہوگی۔ تو وہ فجر اول، فجر ازل، اور اس کے بعد پھر 6 فجریں اور، تو کیا بعید ہے کہ ایک والفجر کہہ کر پروردگار نے ساری فجروں کی قسم کھائی ہو۔ اب یہ امکانات ہیں، ٹھیک، ابھی یہاں تک ساتھ ساتھ ہیں۔ اب اس کے بعد ایک فجر، یہ جب نظام قائم ہو گیا، یہ نظام شمسی قائم ہو گیا، اب زمین اپنے محور پہ گردش کرنے لگی، سورج اپنے مسیر پر قائم ہو گیا، چاند گردش کرنے لگا، اب روزانہ یہ فجر نمودار ہونے لگی۔ تو یہ اب یہ فجر بہرحال روز ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے لیکن روز ہوتی ہے۔ اس میں کوئی خاص فجر تو ایسی ہوگی جو زیادہ قابل حوالہ ہوگی۔ تو کیا تعجب ہے کہ یہ وہ فجر ہو جس فجر میں نور مصطفی اس دنیا میں ظہور کرنے والا ہو۔ امکانات ابھی 1 2 3 کر کے امکانات۔ یا وہ فجر مراد ہو جس فجر غار حرا میں جبرائیل نے آ کے مژدہ سنایا ہو کہ اے مصطفیٰ اب آپ کی بعثت کا وقت آ چکا ہے، اعلان کر دیجئے اپنی نبوت کا۔ یا وہ فجر مراد ہے کہ جس دن واقعاً پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے، فجر بعثت۔ یا وہ فجر مراد ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے فجر کے وقت پاؤ پھٹتی ہے، تاریکی چھٹتی ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور نور ظاہر ہوا۔ امکانات، اس امکان کو رد کر سکتے ہیں آپ؟ پروردگار، وہ پروردگار جس نے علی ابن ابی طالب کی سواری کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم کھائی ہو، کیا وہ علی ابن ابی طالب کے روز ولادت کی قسم نہیں کھا سکتا؟